اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کہ کیسے ایک خوفناک دیو چٹان بن گیا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک سے شمال کی جانب 2.5 میل کے فاصلہ پر پہاڑ کے اوپر 2 غار موجود ہیں جو لوئی دندی کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے لوئی دندی کے ایک غار کو اپنا مسکن بنایا اور اس غار کے اندر کئی برس تک عبادت الہی میں مشغول رہے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی یہ عبادت گاہ آج بھی موجود ہے اور زائرین اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کی زندہ کرامات کو دیکھتے بھی ہیں۔ لوئی دندی کے اس غار میں عبادت کے دوران ایک بدبخت شیطان دیو آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پیدا کیا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس دیو کو کئی مرتبہ اس کی شیطانی حرکتوں سے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ نے جلالی کیفیت میں اس دیو کو پٹک کر چٹان کے ساتھ دے مارا۔ دیو اس چٹان پر گرا اور اس کی ٹانگ نیچے لٹک گئی اور پتھر کی بن گئی۔ اس دیو کے پاؤں کے آثار آج بھی لوئی دندی کے غار کے باہر موجود ہیں اور اس پاؤں سے پانی کے قطرے بھی ٹپکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دیو کا پورا ڈھانچہ اس کی شبیہ چٹان کے اوپر باقاعدہ طور پر کند ہے۔ اس کے علاوہ لوئی دندی غار کے باہر دیگر جانور بھی پتھر کے موجود ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پیدا کیا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ لوئی دندی کے اس غار میں جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے چلہ کشی کی، کچھ سانپ بھی پتھر کے بنے ہوئے ہیں جو آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پیدا کیا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ لوئی دندی میں حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ میں پتھر کی ایک کرسی بھی موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کرسی پر بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ لوئی دندی کے غار کا دھانا بہت تنگ ہے اور آدمی بمشکل اس غار میں داخل ہوتا ہے۔ غار اندر سے جا کر قدرے کشادہ ہو جاتی ہے اور آدمی اندر کھڑا اور بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ جس زمانہ میں اس غار میں چلہ کشی میں مصروف رہے اور اس وقت اتنی اونچائی پر نامسد حالات کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ کئی برس تک بغیر کھائے پیے وہاں موجود رہے۔ آج کے دور میں جانے والے زائرین کو حیرانگی میں مبتلا کر دیتا ہے یہ منظر، اور حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی کئی زندہ کرامات لوئی دندی میں آج بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر زائرین کے دلوں میں حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی عظمت مزید بلند ہو جاتی ہے۔ لوئی دندی کے دوسرے غار میں جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی چلہ والی غار کے بالکل نیچے واقع ہے، اس غار میں آپ رحمت اللہ علیہ کبھی کبھار آرام کی غرض سے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اب اس غار میں آپ رحمت اللہ علیہ کے ملنگ رہتے ہیں اور یہاں اب زائرین کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ لوئی دندی کے دوسرے غار میں جہاں ملنگ رہتے ہیں، ایک طرف آگ کا مچ جل رہا ہے جس کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ مچ عرصہ دراز سے یوں ہی روشن ہے اور لوگ اس میں اپنی بساط کے مطابق لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں اور اس کی راکھ کو بطور تبرک اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ تمام جانور جو پتھر کے ہیں اور جلتی ہوئی آگ ایک ولی اللہ کی زندہ کرامات ہیں، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔